بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بہت ہی اہم سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم لوگ حیادار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارے سامنے شرم و حیا اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے کوئی برا کام کرنے لگتے ہیں یا بس اوقات کوئی اچھا کام بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے وہ کام کرتے ہوئے شرم اور ایک طبیعت میں ہچکچاہٹ اور حیا آتی ہے، لیکن وہی کام ہم تنہائی میں بآسانی کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو ہم حیا اور شرم کہتے ہی رہتے ہیں۔ حقیقت میں شرم و حیا ہے کیا واقعی وہ ہمارے اندر ہے بھی صحیح یا نہیں؟ اس حوالے سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی حیا کی تعریف نہیں آتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حیا کی تعریف سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے فرمایا یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ یا رسول اللہ والحمدللہ، ہم تو اللہ تبارک و تعالی سے حیا بھی کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حیا کی میں بات کر رہا ہوں تم وہ حیا نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرے جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ وہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین کام کر لو آپ حیادار بن جاؤ گے۔ نمبر ایک، ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کو، اپنے دماغ کو، اپنی فکر کو برے خیالات سے بچا لو۔ والبطن وما حوى، اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچا لو۔ وتذکر الموت والبلاء، اور زندگی میں موت کو اور موت کے احوال کو یاد کرتے رہو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینۃ الدنیا وآثر الآخرۃ علی الاولی، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دو، دنیا کی آرائش کو آخرت کی آرائش پر ترجیح نہ دو۔ فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر یہ تین باتیں مکمل طور پر ہوں گی وہ مجھ سے سرٹیفکیٹ لے لے کہ وہ حیادار ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں بھی اور آپ بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہم واقعی حیادار ہیں؟ اگر واقعی یہ تین چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر واقعی یہ ہمارے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم حیادار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم حیادار نہیں تو پھر یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایمان والے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی اسی کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اگر آج ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان بھی نہ رہے، حیا بھی نہ رہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں حیادار بننا چاہیے۔ حیادار بننے کے لیے وہی تین کام کرنے پڑیں گے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا، اپنی غذا کو پاکیزہ رکھنا، اور موت کے بعد والے احوال کو یاد رکھنا۔ تو یہ تھا ایک سوال اور اس کا مختصر سا جواب۔ اللہ مجھے اور آپ کو حیادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔